کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنکھ سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے، یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنکھ سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید
90 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 90 लाख मुरब्बा मील, ठीक। 42 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बाप ने 3 बर्रे आजम में हुकूमत फैलाई हुई है, दादा ने फैलाई थी, बाप ने उसको बढ़ाया। यजीद के जमाने में भी फतूहात हुई। अब ये 3 बर्रे आजम पर इस नौजवान की हुकूमत है। ये बिल्डर नहीं है, ये बादशाह आजकल के सदर वजीर नहीं है, 2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है। मुतलक बादशाह है। 40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो, वो 3 बर्रे आजम उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पे लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूँ। 3 बर्रे आजम की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूँ। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आजम की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त, वो मुनाफिक था, इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर दिन लेके देता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं जरूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफी चाहता हूँ। उठाई मुनाफिक, तो उसने माफी मांगनी। वहां एक साहबी बैठे थे, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे, हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। कहा भाई बेच दो। अरे जा जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? उन्होंने कहा, मुंह मांगी कीमत ले ले, मुंह से बोल क्या लेना चाहता। अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा, अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है, फिरोगे तो नहीं? अब लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं पागल है जो फिरा, मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। उनका चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का जमाना था, तो मदीने वाले खजूरों के फल के जमाने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहां बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा पर, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो कि कहीं नीयत ना बदल जाए, इतना बड़ा बाग देते हुए बाहर से पुकारा, उम्मु दहदा बेगम, कजी का बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा, मैंने बाग बेच दिया। उन्हें कहा, कितने में? कहा, जन्नत में खजूर मिल गई। वो कहने लगे, रब हल बे, रब हल बे, रब हल बे, वाह अबू दहदा, क्या सौदा किया था, क्या सौदा किया था। अरे क्या औरतें ज्यादा शोर में जाती, मरवा देता है, बच्चे के दुखा से तमें के दुखा सा, रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा, कितने में खरीदी? का सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा, पहला सौदा कैंसल, कम में अज़किन रदा वदारिन फया अबी दहदा। अब तेरे लिए मैं देख रहा हूँ, तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं, और तेरे कोठे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के।
جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑو، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ اب لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی جوڑ دی آخرت بھی، یار میرے کو معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں، سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں گے، کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ، اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے۔ کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ سچ بولو، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکا نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکا نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا، کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ اور سب ہمارا، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ امانت، دھوکا نہیں دے۔ تیسری کیا ہے؟ حسن خلیقت، اخلاق اچھے کرو، اخلاق اچھے کرو۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لو، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام،
اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتے، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے۔ اظہار بہت ضروری، یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو۔ بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایسے گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ تو بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا، صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کما، رزق حلال کما۔ من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے، وہ تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا، سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی۔ ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے نہ انہاں دی شادی تے جاؤ، یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ آ۔ اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل گیا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے،
اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا مزے کی بات. السلام علیکم. دعا فرما. اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں. انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے. ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے. اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں. اس لیے ہمیں توفیق نصیب فرما. تیری نبی کا فرمان ہے جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہیں. تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے. ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے. ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم. میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف غزہ میں دفن ہے، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں. تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا ہے. صرف ایک فرض ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں. ایمان تو اندر کی چیز ہے، 24 گھنٹے ہمارے اندر ہے. اللہ کا فضل ہے. روزہ آیا ہوا ہے الحمدللہ، سال میں 1 مہینہ، اس میں گنجائش ہے. بیمار ہو پاک میں رکھو، سفر پہ ہو پاک میں رکھو. ایسی بیماری ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، معاف ہو. زکوٰۃ پیسے والوں پر، حج پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو تب فرض ہے، پیسہ ہو صحت نہ ہو فرض نہیں ہے. نماز ایسی چیز ہے کسی حال میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بے ہوش ہو. ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی قضا ہو. اگر ان 1445 سال 46 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی. کہ انسانی تاریخ میں اتنا خوفناک واقعہ نہیں آیا کہ جس میں نبی کی اولاد ذبح ہو. ویسے تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک دن میں لاکھوں لوگ مارے، لیکن نبی کی اولاد شہید ہو 17 نوجوان. 17 یہ تاریخ میں پہلے وہ بھی آخری میں. اور یہ حسن اور حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، یعنی حالی انہیں کمی کو نہیں پیتا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے. تو موت سر پہ کھڑی ہے، تلواروں برس رہی ہیں، تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزے سینے کے پار ہو رہے ہیں. سورج ڈھلا تو آپ کے رائٹ سائڈ کے جو تھے کمانڈر زہیر، ان کو اشارہ کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے نماز پڑھ. اندازہ کر، چونکہ میں بہت زیادہ اہل بیت کو بیان کرتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا ہے. پھر جب وہ مجھے تصور میں آتا ہے میرے آنسو نکل آتا. تو انہوں نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ. زہیر گئے اور شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو. اس نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہماری تلواریں چلیں گی. ایک کوفی سردار نے کہا، اس کا نام تھا حسین، سواد کے ساتھ سین کے ساتھ، حسین بن ننیر، کہ توڑیاں تو نمازیں قبول ہی کوئی نہیں. لعنت ہے تجھ پر، جس گھر کی وجہ سے نماز ملی ان کی قبول نہیں، تمہاری قبول ہے. تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں. تب نہ کہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے.
ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ستمگر ظالم، ہنر، تو بھی اپنا ہنر آزما، میں بھی، کیا ہے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے لڑائی کرو۔ اللہ، تاریخ میں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی، آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت۔ جب وہ فرغ ہو گئے کہ چلو اب تم نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے کے چڑھ، عصر پڑھنے کی نوبت نہیں ہے۔ آپ اسی کالونی کے بچے ہو، نوجوان ہو، بیٹا نماز نہ چھوڑو۔ یہ پتہ ہے آپ کیوں آگے؟ شیطان قید ہو گیا، تو اس نے جو آپ کو تالے لگائے ہوئے تھے نا وہ ٹوٹ گئے۔ اب ایمان آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے آیا، کوئی آپ کو ڈنڈے سے تو نہیں لایا، ایمان ہی لے کر آیا۔ تو جب بھی آپ یہاں نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں یا اللہ سارے سال کا نماز، پہلا عجیب بات، پہلا حساب عبادات میں نماز کا ہو، اور پہلا حساب معاملات میں قتل کا ہو۔ جو مقتول ہے نا، چاہے وہ گولی سے مرا چاہے تلوار سے، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہو، الٹے ہاتھ، اور سیدھے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہو، اور وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ دو بند امت میں سے دو انسانوں کو سب سے سخت سزا ملے، سب سے شدید سزا، ایک قاتل بے گناہ قتل کرنے والا کسی، اور ایک سود کھانے والا اور قتل کرنے والا، ان کو بہت خوفناک سزا۔ تو آپ نوجوانوں کو دیکھ کر ایسے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں ظہر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، آج آپ سب، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، بیٹا اللہ سے مانگا کرو نماز نہ چھوڑو۔ تو میں آپ کو قرآن میں سے ایک چیز بتاتا ہوں جو قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے پہلوں کے تھے، لیکن جب رمضان کا نام آیا تو اس میں تو کہنا چاہیے تھا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہیں۔ تو اللہ نے اس میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ ماں باپ بھی اس سے کامیابی کہتے ہیں۔ تو قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے؟ صرف یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہیے، جس نے بھیجا ہے وہی صحیح بتائے گا۔ جو یہاں آیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس جامنا تسی بس تے چڑھ رہے ہو تو ڈکی خیال ہوتا ٹریا جامنا نہیں، فیصل آباد آ گیا تو لے جانا، ویگن پہ چڑھتے ہو تو وہاں ملت چوک میں ارادہ ہوتا ہے کہ اتر جانا، جہاز پہ چڑھتے ہو کراچی اترنا۔ جو یہاں آیا ہے ایسے سمجھے وہ دنیا کی بس پہ چڑھا ہوا ہے، اور جب آخرت کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا۔ یہاں آنا ہی نشانی ہے جانے کی، آنا ہی نشانی ہے جانے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو، فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اگر تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، اور دنیا پیسہ 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 پیسہ، ساری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے پیسہ، ساری کافر، مشرک، تحریری، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، پیسہ پیسہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا،
دے دیں گے ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا کسی کا چمک جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا ذلیل ہو کر خار ہوگا۔ کبھی آپ کو گھر میں تجربہ ہوا ہوگا، انگلی جل گئی، توے کو ہاتھ لگ گیا، فرائنگ پین کو ہاتھ لگ گیا، سارا دن ہائے ہائے کرتا۔ آگ کے جلے کا کوئی علاج نہیں کہ یہ دوا لگاؤ تو جلن ختم ہو جائے گی، وہ اپنا ٹائم لے گا۔ اس کے بعد میرا بھتیجا گھر میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا پیر میں میرا چھوٹا تھا، وہ باربیکیو کروا رہا تھا، تو نوکر وہ بنا رہا تھا کباب، تو اس نے تھوڑا سا اوپر سے تیل ڈالا تو ایک شعلہ لپکا، صرف 5 سیکنڈ اس کی باڈی کو، 5 سیکنڈ، اور تڑپ 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 پورا مہینہ وہ تڑپ رہا، ہر وقت کہے بابا مجھے ٹیکا لگا، مجھے ٹیکا لگا، مجھے ٹیکا لگا۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے، بہت خوفناک چیز۔ اس سے سمجھو کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جاوے گا۔ جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں، وہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو یصلاها مذموما مدحورا، ذلیل ہو کے پڑے رہو۔ ومن اراد الاخرہ، اور جس نے کہا یا اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، صرف آخرت۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعا کون سی؟ تو آپ نے کہا عائشہ، آدم سے لے کر آج تک جتنی دعائیں مانگی گئی، نبیوں نے مانگی، لوگ، سب سے اعلیٰ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اللہ نے سکھایا کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر لے اور آخرت بھی اچھی کر لے۔ خوبصورتی کے لیے 4 لفظ ہیں، ایک ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت، ایک ہے حسن۔ شاید آپ نے یہ مطلب نہ سنا ہو، میں نے یا مسجد والوں کو کبھی بتایا ہو، اکثر نوجوان حسن چہرے کے اس تل کو کہتے ہیں تو پورے چہرے کو خوبصورت بنا رہے۔ آپ نے دیکھا جو تل ہوتا ہے پورے جسم کی، پورے چہرے کی کیمسٹری بدل دیتا ہے۔ وہ شیرازی تھے تو ان کا ایک شعر ہے، پہلا مصرع بول، اگر آنطر کے شیرازی بدستارت دل ما بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا۔ اگر یہ جوان مجھ سے ہاتھ ملا لے تو اس کے چہرے کے تل پر میں سمرقند اور بخارا کی حکومت بھی قربان کر دوں۔ یہ زمانہ تھا تیمور لنگ کا، سمرقند اس کا کیپٹل تھا، اور اس نے سمرقند کو دنیا کا سب سے حسین شہر بنا دیا۔ تو جب اس نے شیراز فتح کیا تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا، کہنے لگا اے الو، میں نے ساری دنیا کے خزانے سمرقند پہ لٹا دیے، تو کہہ رہا ہے صرف۔ اچھا جب اس کو پتہ چلا نا کہ ہم اے بن گیا تو اس نے گندے سے کپڑے پہن لیے، وہ پھٹے ہوئے، تو وہ تو ایک ہی شعر کیا کہ دل دے پیچھے چھو سمرقند جڑا ہے وہ قربان کر دے میں، اور بخارا قربان کر دے۔ کہنے لگا امیر محترم اسی سخاوت کی وجہ سے تو آج میرا یہ حال ہے، کپڑے ہی پاٹے ہوئے، کسی سخاوت کی وجہ سے تو میرا یہ حال، میرے ایک کپڑے ہی پاٹے ہوئے۔ اور تیمور بڑا ہنسا کہ اس کو انعام دو اور دے گی۔ تو حسنا اس دل کو کہتے ہیں جو آپ کے چہرے کو نمایاں کر لے، تو میں قربان جاؤں اپنے رب پر۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دنیا اچھی کر دے، دنیا ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں، اور آخرت ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔
کیا میرے رب تک. تو من اراد الآخرہ، اب دوسری سائڈ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے. آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے کیا نظر، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے دعا دے، جو ظلم چھوڑتا ہے عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، حج کرتا ہے. 4-5 بلانے ساتھ وہ مومن. پھر شبد ہے ایمان شبد. ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول. وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان کی محنت کامیاب ہو. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو. تو قرآن کامیابی کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچ، جنت میں چلے، خدا دنیا میں عزت کی زندگی. یہ قرآن کا مضمون. ہمارا مضمون کیا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. جب میرے والدین مجھے کہتے تینوں ڈاکٹر بناؤنا، بڑا پیسہ بڑی عزت، آگے گن مانے. اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ اچھا ہے. میرے حافظے میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ ماں نے کہا ہو یا باپ نے کہا ہو یا چاچے نے یا تائے نے کہ لوگاں دی خدمت کریں گا، بیماراں دیاں دعاواں دیں گا، نئے ور صرف 2 گل پتر ڈاکٹر بن جاؤ، بڑا پیسہ بڑی عزت. تلمبا نام سنا نا؟ تو تلمبا اللہ نے مشہور کر دیا. وہاں ایک غریب فیملی کا لڑکا ڈاکٹر بن گیا تھا. تو پیتھالوجسٹ تھا ڈاکٹر معین. ابا جی ہمیشہ کہتے ڈاکٹر معین نو غریب یا گھر آجو دی کیڈی عزت. تو میرے ذہن میں جو بات ڈاکٹری کی بٹھائی گئی وہ تھی پیسہ اور عزت. میرے اللہ نے مجھے اپنے حبیب کے ممبر پہ بٹھانا تھا. میں اس کا شکر گزار، اس کا شکر. جس لڑکے نے مجھے ہم 4 مہینے کٹھے لگا رہے تھے، کوثر اس کا نام، آخری ہفتہ تھا، آخر مجھ سے کہنے لگا جماعت میں کٹھے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا FSC. کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے والد ذمہ دار ہے. تو کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، تمہاری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا عالم مولوی. اس زمانے میں مولوی گالی تھا، گالی. 70 کی 60 کی دہائی میں ہم لوکل ذمہ دار ہیں، مائگریٹڈ نہیں ہیں. ہمارے لوکل ذمہ داروں کے گاؤں میں مولوی ایک نوکر ہوتا تھا. تو میرے اندر بھی وہی تصور، والدین کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھا. کہنے لگا تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ. مولوی بن کے کی کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی اللہ نے تمہیں ایک اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، مالدار گھر ہے، پیسہ ہے. تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، کچھ پیسے اور آ جائیں گے. اس کی بات مجھے ایسے لے، سچ تو کہہ رہا ہے کہ ماں پیو نے ایک ہی کلمہ پڑھایا، بڑے پیسے بڑی عزت. تو اللہ نے عزت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا. ماشاءاللہ وہاں کے بڑے مشہور خاندان سے ہیں اور با اثر ہیں. میرے والد نے 44 میں BA کیا تھا اور پاکستان مسلم فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے. جب قائد اعظم رحمۃ اللہ 44 میں ملتان آئے بس ایک ہی دفعہ، تو جنرل سیکرٹری اور اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد صاحب تھا. تو اللہ پاک نے یہ چیزیں تو پہلے دیکھی. میں کہا یہ بات تو ٹھیک، پہلے 100 روپے آئے، پھر 200 ہو جائے، 1000 ہو جائے، پھر قبر آ جائے گی، پھر سارے ملینیٹ ہو جائے. تو اصل تو میرے اللہ نے ارادہ کیا تھا میرا ہاتھ تھامنا. ایک چھوٹی سی لاجک ذریعہ بن. تو میرے عزیزو قرآن کا پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے آپ کامیاب، اگر اللہ ناراض ہے آپ ناکام. میرے نبی نے فقر کیوں چنا، وہ غربت کیوں چنی؟ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا
میں نے افریقہ کے سفر کیے ہیں، غریب ملکوں کے، ایسی غربت دیکھ کر میرے آنسو نکلے۔ میں نے موازنہ کیا کہ پاکستان کا غریب سے غریب بھی ان سے زیادہ میرے نبی نے غربت خود اختیار کی کہ میری امت کے غریبوں کو مجھ سے تسلی ملتی۔ کبھی کوئی گھر دیکھا ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایک دم آگے بڑھے۔ یہ 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس میں باندھو، اس پر ایسے ہو کر ایسے لٹک دیں گے، پیٹ کو یہاں رکھ کے نیچے چلے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیر کا ہے؟ کیوں ہے؟ آپ نے بڑے تکلیف کے ساتھ کہا، عائشہ بھوک بہت، بھوک بہت، جس کی خاطر یہ غنچہ سجایا، جس کی خاطر دھرتی آکاش بنایا، وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت۔ حضرت عائشہ رونے لگے، یا رسول اللہ اللہ سے مانگتے کیا نہیں؟ آپ تو ایسا کریں گے تو پہاڑ سونا بن جائے۔ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے یہ تھا امت کو تسلی دینے کی، میری امت کے غریب گلہ نہ کریں، کسان تو روٹی بھی نہیں لگتی۔ میرا نبی کہے گا میرے گھر پہ 2 مہینے چولہا نہیں جلے۔ اس لیے بھائیو قرآن کا مفہوم سمجھو، کامیاب وہ نہیں ہے جو ہواؤں میں اڑنے لگے، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کا رسول راضی، جو مرے تو آگے اللہ کا رسول ایسے کھڑا، آجا میں بیٹا آ رہا، میری بیٹی آ رہا، میرا امتی آ رہا، سارے دلیدر دور ہو گئے، وہ مرے اور آگے عذاب کے فرشتے کھڑے۔